بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سرزمین موصل میں نینوا والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر لوگوں نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے کام میں ڈٹے رہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذُالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ذُالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی مچھلی والے۔ یہاں اندھیرے سے مراد 3 قسم کے اندھیرے ہیں: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر یہ تینوں اندھیرے اکٹھے کر دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ صفات آیت نمبر 139 تا 198 ترجمہ: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں سوار ہونے کے لیے گئے، پھر قراندازی میں شریک ہو گئے اور دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے، پس نگل لیا انہیں مچھلی نے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پس اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے۔ پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ہم نے بھیجا انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 98: پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان نہ لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے نہ ہوا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر 48 تا 50: پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا، اور نہ ہو جائے مچھلی والے کی طرح، جب اس نے پکارا تو وہ اس وقت غم و ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کا رب چارہ سازی نہ کرتا تو اسے ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں، اور پھر اس کی مذمت کی جاتی۔ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں میں سے۔ بمطابق روایات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موصل کے شہر نینوا میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نینوا کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت نینوا میں تبلیغ کر رہے تھے۔ دوسری طرف بادشاہ کو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو رہا کر دو۔
لیکن بادشاہ نے قیدی رہا نہ کیے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کی بد دعا کر دی اور ایک مدت مقرر کر دی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں موجود رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اگر وہ بستی سے باہر تشریف لے گئے تو عذاب آ جائے گا۔ اور صبح ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے ہیں، چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو شروع ہو گئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ و اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتیں بچے بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار خداوندی میں گر گرا کر گریہ کرنے لگے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، غرض سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ احکامات لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن چین کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر ملی تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب لوگوں نے انہیں تانا دینا شروع کر دینا ہے کہ آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دینا ہے، اس لیے آپ بغیر اجازت الہی روم کی طرف روانہ ہو کے بیوی بچے ساتھ لے کر منزل بم منزل چلتے رہے۔ چنانچہ اس سفر میں ان کی بیوی بچے کھو گئے تو حضرت یونس کو یہ احساس ہوا کہ یہ عطاب الہی ہے، چنانچہ آپ ایک بحری جہاز میں سوار ہونے کے لیے سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ بحری جہاز جب روانہ ہوا تو وہ ایک طوفان میں گر گیا۔ اب بحری جہاز میں موجود لوگ کہنے لگے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام جہاز میں ہو تو ایسا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی بھاگا ہوا غلام ہے سامنے آئے تاکہ اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی شخصیت دیکھ کر کہنے لگے آپ تو بھاگے ہوئے غلام نہیں ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ طے کیا گیا کہ کرہ ڈالا جائے۔ 3 بار کرہ ڈالا گیا تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ پھر بھی ہچکچا رہے تھے مگر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے بحکم الہی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت ہی ملامت کر رہے تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کے رہنے کی مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک
آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی آپ کو نگل کر سمندر کی تہہ میں لے گئی، جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے آبی مخلوقات کی یہ تسبیح سنی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے بھی آبی مخلوقات کی یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ جب غم بھری آواز میں آپ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے تو عرش پر موجود فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی یہ غم بھری آواز سنی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا باری تعالیٰ، یہ درد بھری آواز کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے جو مصیبت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، حضرت یونس علیہ السلام آپ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ ان کو غم سے نجات فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے بحکم الہی آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اس طرح آپ کسی نہ کسی طرح پانی سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی، چنانچہ وہ پوری طرح آپ پر چھا گئی، اور روزانہ ایک بکری آپ کو دودھ پلایا کرتی۔ جب آپ کے جسم میں طاقت آ گئی تو کدو کی بیل سوکھ گئی اور ہرنی نے بھی دودھ پلانا بند کر دیا، جس کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی بیوی بچے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کی عصمت کی حفاظت فرمائی اور بچوں کو بھی محفوظ رکھا۔ شہر کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بچے کو ندی میں ڈوبنے سے بچا لیا، جبکہ دوسرے کو بھیڑیے سے چھڑایا تھا۔ پھر آپ واپس نینوا شہر تشریف لائے اور منصب نبوت کو آسان طریقے سے ادا فرمانے لگے۔ آپ کی آمد سے لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو گئیں اور وہ بہت خوشحال ہو گئے۔ چند برس بعد ہی حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں واپس پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت
1 لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ السلام علیکم۔